اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے معذرت کروں گا اس چیز کی کہ بڑے عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکے، اسپیشلی ہم بڑی نشانیوں پہ جو ویڈیوز بنانی ہم نے شروع کی تھی، جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ رک گیا۔ اس کے بعد بہت عرصہ گیپ رہا۔ سب سے پہلے اس کی معذرت۔ ہم نے ایک نیا چینل بنایا ہے دعوت اصلاح کے نام سے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کر چلیں گے ساتھ۔ اس میں ہم جس طرح ہمارا یہ اصلاح چینل ہے، اس میں ہم نے ہمارا جو مین فوکس تھا وہ اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے تھا کہ جس طرح ہم اس زمانے میں انٹر ہو چکے ہیں جو کہ حدیث کے مطابق دور فتن ہے اور بڑی نشانیوں کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، ہم نے سارا اس کو ایکسپلین کیا، اس کو ڈی کوڈ کیا اور سارے انالیسز آپ کے آگے رکھے۔ اینڈ آف کورس اللہ نوز بیسٹ، وی کین آلویز بی رانگ، 100% رانگ از ویل، اونلی اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن ہم نے تمام احادیث کے مطابق ان کو موجودہ زمانے کے ساتھ ہم نے میچ کر کے، اور ہماری سب سے جو اول کوشش وہ یہی رہی ہے کہ ہم کسی بھی صحیح حدیث سے ہم ٹکرائیں نہ، ہماری کوئی بھی تھیوری، ہمارا کوئی بھی انالیسز ہمارے صحیح حدیث سے نہ ٹکرائیں، کانٹرڈکٹ نہ کریں۔ یہ ہمارا اصل جو ہے ہمارا فوکس تھا اس چیز کے اوپر کہ ہم حالات حاضرہ کو حدیث کے ساتھ میچ بھی کریں، ڈی کوڈ بھی کریں، اور ان حدیث کو ڈی کوڈ کریں جو کہ ہمارے اس موجودہ حالات کے اوپر ہیں، اور جو بھی ہمیں قرآن سے جو شواہد ملے، جو قرآن سے ہمیں جو آیات ملی جو موجودہ زمانے کے مطابقت میں تھی، جو احادیث کے ساتھ میچ کر رہی تھی، جو ایکسپلین کر رہی تھی، ہر چیز ہم نے تمام وہ ریفرنسز آپ کے آگے رکھے۔ ہم نے جو تمام جو نشانیاں تھیں، جو چھوٹی نشانیاں تھیں حضرت امام مہدی کے آنے تک، وہ تمام ہم نے ان کو ایکسپلین کیا، اور پھر حضرت امام مہدی کو ہم نے بڑی تفصیل سے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ جو لاسٹ جو ویڈیو ہے اس میں تو ہم نے 100% صحیح حدیث کے مطابق مکمل ایک تجزیہ آپ کے آگے رکھا۔ اب چونکہ اب بات آگے ہم لے کے چل رہے ہیں جس میں بڑی نشانیوں کی ہم فوکس کریں گے، اس میں ہم نے کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم نے کچھ ویڈیوز بنانی شروع کی تھی، آغاز کیا تھا۔ تو پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو میجر سائنس کے نام سے کچھ ویڈیوز ملیں گی، وہاں سے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس میں کچھ ویڈیوز ہیں، وہ شروع سے لے کے جب آپ ان کو جتنی بھی وہ ویڈیوز ہیں 5 ہیں یا 6 ہیں غالباً، ان ویڈیوز کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو کانسیپٹ کا سمجھ آ جائے گا کہ ہم کہاں بات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو یہ جو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم اس ملٹی ورس کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے ہم بڑی نشانیوں کو ہم ڈی کوڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن کی جتنی بھی جو نون جو تفاسیر ہیں وہ کئی 100 سال پہلے لکھی گئیں، اور ایون کہ ریسنٹ دور میں جو مولانا مودودی صاحب نے جو تفسیر لکھی اس میں بھی انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو یہ جو آسمانوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے قرآن میں، اس کو وضاحت کرنا اس کی انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ میں نے تو یہ بتایا کہ یہ محکم اور مضبوط کے الفاظ جو آسمانوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، تو قدیم زمانے میں ان کا تصور کچھ اور تھا، اس زمانے میں ان کا تصور کچھ اور ہے۔ یہ میں نے نہیں بتایا ہے کہ ہر سیارے کی کشش کا دائرہ ایک آسمان، آسمانوں کی حقیقت کے متعلق تر حقیقت ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ اس زمانے میں بھی آسمانوں کی حقیقت کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید 7 آسمان جو بیان کرتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 7 طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس سے زائد ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے، لیکن کائنات میں طبقے ہیں، ان چیزوں کو اس زمانے کا علم بھی بتاتا ہے کہ کائنات میں مختلف طبقے ہیں۔ یہ مولانا مودودی صاحب کا بیان موجود ہے، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، ایون یوٹیوب میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو 7 ڈفرینٹ پورشنز میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے یہ ان کائناتوں کو،
اور کائنات کو فار دیٹ میٹر. جو ہم نے یہ 4-5 جو ویڈیوز ہماری ہیں میجر سائنس کی، آپ پلے لسٹ میں جائیں گے، ان میں جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہم نے سارے ریفرنسز قرآن سے، احادیث سے ہم نے دیے اس ملٹی ورس کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. اور اس میں ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے آگے رکھیں صرف فوڈ فار تھاٹ کے انداز میں. ابھی اس کو آگے ہم مزید ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے. ہم ان تمام جو کانسیپٹ ہم نے جو آپ کے آگے رکھے ہیں، ان تمام کی مزید تفصیل ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں دیں گے. بہت سی چیزیں اس میں اکٹھی کر چکا ہوں، جس میں یاجوج ماجوج، حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ دجال ہے، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ایکسپلین کریں گے. اور تفصیل سے ساری جو ہے ریفرنسز فرام قرآن اینڈ فرام احادیث، یہ سارے ریفرنسز آپ کے آگے رکھوں گا. بہت اس میں انفارمیشن موجود ہے. دیکھیں، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بالکل لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں، ہم جب اپنی ہم آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچنا جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم آج سے اگر آپ 400-500 سال پہلے کے کانسیپٹ کو لے کر چل رہے ہیں، تو اس وقت سائنس اس نہج پر نہیں پہنچی تھی جس نہج پر آج سائنس پہنچ چکی ہے. تو یہ جو قرآن کا جو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، جو کتاب دی ہے، یہ بیسکلی ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑا عروج پہ تھا. تو اس دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزے دیے وہ طب سے کہیں بڑھ کر تھے. اور جو ماہرین جو طب تھے وہ سب حیران تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے. تو ان کو کلیئرلی یہ چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ زمینی علم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہے، جس کے ذریعے وہ علاج بھی کرتے تھے اور وہ سب کچھ کر لیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزے تھے ان کے اللہ کی طرف سے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے زوروں پہ تھا، علم نجوم بڑے زوروں پہ تھا. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، جو ان کا راڈ تھا، جو عصا تھا ان کا، اس کو انہوں نے گرایا، اور تمام جادو جس ہمیں قرآن میں ہمیں ملتا ہے، وہ جادوگر سارے اس بات پر یقین لے آئے کہ یہ تو دنیا کا یہ علم ہے ہی نہیں، یہ تو دنیا کا جادو ہے ہی نہیں، یہ تو آسمانی کوئی چیز ہے، یہ تو معجزہ ہے. تو تمام جادوگر ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دین حق پر. تو اسی طرح یہ آج کا جو ہمارا معجزہ ہمارے پاس جو موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے، وہ ہے قرآن. اب آج سائنس جس نہج پر پہنچ چکی ہے، سائنس جس بلندیوں پر جا رہی ہے، ہمارا قرآن اس سے کہیں اوپر ہے. تو آج سائنس اس چیز کو مان رہی ہے، ہمارے سائنسدان اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کے علاوہ اور بھی کائناتیں موجود ہیں، اس یونیورس کے علاوہ اور بھی یونیورس موجود ہیں. پہلے سائنس کہتی تھی کہ یہی ایک ملکی وے گیلیکسی ہے، اس کے علاوہ سائنس بڑی محدود تھی، وہ کہتی تھی کہ اس کے علاوہ اور گیلیکسی نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ اس چیز پر آئے کہ اور بھی گیلیکسیز موجود ہیں ہمارے یونیورس کے اندر. اب سائنس اگلے مراحل کی طرف جا رہی ہے. اب جو سائنسدان ہیں وہ اس چیز پر یقین کر رہے ہیں کہ ہماری ان گیلیکسیز، ہمارے اس یونیورس کے علاوہ اور بھی یونیورس ہیں جن میں اور بھی گیلیکسیز ہیں، اور بھی سولر سسٹم ہیں. ان سب چیزوں کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں. اب تھوڑے سے نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا فزکس کا نالج رکھتے ہیں، تھوڑا سا شوق رکھتے ہیں، تو آپ ان کی اگر آپ ڈیٹیل سے اگر آپ کسی آپ پی ایچ ڈی فزکس کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ ڈسکس کر لیں، یہ جتنی بھی ہم نے ایویڈنس رکھی ہیں، یہ کسی بھی پی ایچ ڈی فزکس کے ساتھ آپ یہ انفارمیشن ساتھ رکھیں، اور وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ کوئی صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، ان میں حقیقت موجود ہے. تو لیکن جب آپ ان لوگوں سے ڈسکس کریں گے یا ان لوگوں سے آپ سیکھیں گے جو بیچارے بڑے محدود لمیٹڈ سوچ کے مالک ہیں، جن کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے سائنٹیفک باتوں کا یا سائنس کے علم کا، جو صرف ایک اندھی تقلید میں ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جو پہلوں نے ہمیں سکھا دیا ہے. دیکھیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ نہ یہ عبادات سے ٹکرا رہے ہیں، نہ یہ اخلاقیات سے ٹکرا رہے ہیں، نہ یہ جو عمل کرنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں عبادات میں، ان سے کوئی چیز نہیں ٹکرا رہی ہے. وہ چیزیں تو ایسی ہی چل رہی ہیں، ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہم ایجاد کر رہے ہیں. آپ کی عبادات بھی ویسے ہیں، اخلاقیات بھی ویسے ہیں، معاملات بھی ویسے ہیں. یہ ہم سائنٹیفک نالج کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سائنٹیفک نالج آپ کو
زمانے کے ساتھ آپ کو لے کر چلنا ہے. اور یہ سائنٹیفک نالج جو ہے، یہ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے اس طرح ہم نے اس سے اپنی ذہن کو وسعتیں بھی دینی ہے، اور اس سے ہم نے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں جہاں قرآن میں فزکس کی چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں، جہاں جہاں قرآن میں سائنٹیفک چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہاں میں سائنس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو مزید ایکسپلور کرنا ہے. ہم جب تک ایکسپلور نہیں کریں گے قرآن کو، تدبر نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عقل مند تو وہ ہیں جو زمین اور آسمان پر غور کرتے ہیں، اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. دیکھیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ان میں اصلاح چینل نے کوئی چیز اس معاملات کی طرف کو تو ٹچ بھی نہیں کیا ہم نے، کہ ہم کوئی اس میں کوئی نئی چیز تو ایجاد نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں جہاں قرآن اور احادیث میں جو ہمیں چیزیں تدبر کرنے کے لیے دی گئی ہیں، ہم وہاں تدبر کر رہے ہیں. تو اس کی دعوت تو قرآن بھی دیتا ہے. اس کی دعوت تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ تدبر کریں، آپ غور کریں. آپ کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ تو وہی ہم نے، ہمارا جو اصل مقصد تھا غور و فکر کرنا تھا، اور غور و فکر اس انداز میں کریں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے ہم ٹکرائیں نہ. تو جب اتنا بلند معیار ہو ریسرچ کا، الحمدللہ، کہ ہمارا جو پرکھنے کا کسوٹی ہی وہ صحیح حدیث ہیں، کہ ہم کسی بھی صحیح حدیث سے ٹکرا ہی نہیں سکتے. جو بھی تھیوری، جو بھی بات صحیح حدیث سے ٹکرائے گی، وہ ہم کراس لگا دیں گے، وہ ہم کسی صورت نہیں لیں گے، وہ نہ ہم خود لیں گے، نہ ہم وہ آگے بیان کریں گے. تو جب ہم کسی صحیح حدیث سے ٹکرا ہی نہیں رہے ہیں، تب اس کے باوجود اتنا اعتراض کرنا ان سب باتوں پر، تو میرے خیال سے یہ صرف کم فہمی ہے، کم علمی ہے، اور میرے خیال سے سوچوں میں وسعتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو موجودہ زمانے کے ساتھ بہرحال ہماری یہ کوشش تھی جو ہم نے کی. اب ہم آگے بڑی نشانی کی طرف جا رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے ہم معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اکارڈنگ ٹو سائنس، اکارڈنگ ٹو present سچویشن، اکارڈنگ ٹو all the signs which are mentioned in Quran and authentic ahadith. تو جو باتیں جو پرانی ڈیکوڈنگ تھی میجر سائنس کو لے کے، دجال کو لے کے، اور یاجوج ماجوج کو لے کے، اور بہت سے معاملات کو لے کے، حضرت ذوالقرنین فار دیٹ میٹر، حضرت ذوالقرنین کا جو معاملہ ہے، وہ سارا ان کا دوسرے یونیورس میں ان کی ٹریولنگ ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کروں گا. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حضرت ذوالقرنین کے اوپر ہوگی، ان کی جو ٹریولنگ تھی، ان کی فرام ون یونیورس ٹو اندر یونیورس. اور ہی واز مسایا ٹو دوز پیپل، وہ جو لوگ تکلیف میں تھے، پرابلم میں تھے، مصیبتوں میں تھے، تینوں جگہوں پر جہاں پہ گئے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرنے گئے ہیں، اور وہ بڑی سیویئر قسم کے حالات سے دو چار تھے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کروں گا. وہاں جا کے انہوں نے ان کی مدد کی، ان کو بچایا ان معاملات سے جن کو وہ فیس کر رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ایک چینل ہے جو ہم نے نیا بنایا ہے، دعوت اصلاح کے نام سے، اور ہم نے فیس بک چینل بھی اصلاح چینل کے نام سے بنایا ہے. اس کے لنکس آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ ان کو پلیز دیکھ لیں. کیونکہ ہمارے جو اصلاح چینل ہے یوٹیوب پر، اس کو ہماری 2 وارننگ ہمیں مل چکی ہیں. ہمیں یہ لاسٹ وارننگ میں ہم اس وقت موجود ہیں کہ اس میں کچھ 3 مہینے کا کچھ گیپ ہوتا ہے، 3 مہینے کا کچھ عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے. اگر اس دوران اگر ایک اور اسٹرائک لگ جاتی ہے تو ہمارا یہ چینل مستقل طور پہ بند کر دیا جائے گا. تو کچھ ویڈیوز تھیں جو میں نے یہاں سے ہٹا دی تھیں، جن میں ہم نے کچھ دوسروں کے کلپس لگائے ہوئے تھے. بہت سی چیزیں جیسے مدینہ کی جو خرابی والی ویڈیو تھی، یا مدینہ کی جس میں ویرانی کا ذکر تھا، مدینہ کی ویرانی والی جو ویڈیو تھی، اس میں ہم نے کچھ ویڈیو کلپس لگائے ہوئے تھے، اور کچھ اس کے علاوہ 1-2 ویڈیوز تھیں جن میں ہم نے دوسروں کے کلپس کچھ لگائے تھے فار دا ٹو ایکسپلین فیو تھنگس ریفرنس کے طور پہ. تو وہ کچھ وائلیشن ہو رہی تھی یوٹیوب کے جو بھی معاملہ تھے، جو رولز اینڈ ریگولیشن، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ پہلے نہیں کبھی بھی ہمیں فیس ہو رہے تھے. لیکن جب سے ہم نے وہ کچھ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے کچھ بہروپیوں کو، جو امام مہدی کے طور پر جو ہیں امپاسٹرز تھے، ان کو خلاف جب سے ہم نے ویڈیو بنانی شروع کی، اس کے بعد سے ہمارا یہ معاملہ شروع، ہمارے چینل کی شکایت کی گئی ہے، جو کچھ بھی کیا گیا، اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہم تھوڑے سے کیئرفل ہو گئے. ہم نے ایک تو ویڈیوز بھی ابھی لمیٹڈ کر دیں، اور کچھ میں مصروف بھی تھا، میں نہیں بنا سکا. میں اس میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا ہوں کہ دیٹ واز دی اونلی ریزن، دیٹ واز ناٹ دی اونلی ریزن. کچھ یہ بھی میری مصروفیات بھی تھی، کچھ اور معاملات بھی تھے. تو الحمدللہ میں کافی حد تک ان کو
اپنے معاملات کو اس وقت کور کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ٹائم میں ضرور نکالا کروں گا ریسرچ کے لیے اور دینی کام کے لیے. اور دوسرے جو پلیٹ فارم ہوگا ہمارا دعوت اصلاح کا، اس میں ہم بہت سے دوسرے بھی ہم پہلوؤں پر بات کریں گے. ان میں ہم کچھ علماء کو بھی بلائیں گے، کچھ علماء سے ڈسکشنز بھی کریں گے، ان سے جو معاملات ہیں ہمارے روزمرہ کی زندگی کے، جو ہمارے جو ٹیبوز ہیں، میں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بھی باری باری گرائیں. جو ہم نے بت بنائے ہوئے خود ساختہ، ان کو ہم گرائیں، ہم دین کو سمجھیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں. وہ دعوت اصلاح ہمارا جو پلیٹ فارم ہوگا، اس میں ہم بہت سی ان چیزوں پر بات کریں گے جو کہ ہمارے اکثر جو اسپیشلی ہمارا جو یوتھ ہے ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یا وہ ان سے جو ہے ان کی دوری ہے کسی نہ کسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان ٹاپکس کو بھی ٹچ کریں گے. یہ ہمارا جو اصلاح چینل ہے، یہ خاص طور پر اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے اس کو چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ ہمارا جو دوسرا لنک ہے اس کو بھی دیکھ لیں، دعوت اصلاح کو. اور ہمارا اصلاح چینل جو ہے، ہم اس کا فیس بک کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں نے حضرت ذوالقرنین کے ٹاپک پر کام شروع کر دیا ہے، اس پہ کام کر رہا ہوں. بہت سی چیزیں مجھے مل چکی ہیں، اور یہ جو ٹاپک تھے حضرت یاجوج ماجوج کے ہو گئے، یا دجال کے ہو گئے، ذوالقرنین کے ہو گئے، اس پہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. اسپیشلی دجال اور یاجوج ماجوج، اس میں بلکہ کئی سالوں سے میں اس ٹاپک کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، اس کو سمجھ رہا ہوں. اور اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی جلد بازی میں کوئی ریسرچ آپ کے آگے رکھوں گا. بڑے سالوں کی محنت ہے جو آپ کے آگے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. علم ایک جو ہے امانت ہوتا ہے، وہ میں نے آگے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا، جس طرح ہم نے باقی چیزیں بھی آپ کے آگے رکھی ہیں. تو جو بھی کمی بیشی اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اور یہ جو ہمارا چینل ہے، یہ اسٹرکٹلی ایک والنٹیئر ایفرٹ ہے. اس میں کوئی بھی پیسے کا لالچ شامل نہیں ہے. نہ ہم یوٹیوب سے کوئی جو ہے پیسے لیتے ہیں، نہ ہم نے اس میں اپنا چینل کو انٹر کیا ہوا ہے، ایون مونیٹائز بھی نہیں کیا ہوا ہم نے اپنا چینل. تو اور نہ ہی ہم جو اپنے ویورز ہیں ان پہ کسی بھی انداز میں، کسی طور سے بھی ہم کوئی چیریٹی یا کوئی بھی اس طرح کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. تو صرف اور صرف ہمارا اصلاح چینل ہے اور ایک دعوت اصلاح. اب یہ دو چینل ہوں گے یوٹیوب پہ. میں آخر میں صرف یہی بات ایک کرنا چاہوں گا کہ سائنس جو ہے یہ کوئی کافروں کا بنایا ہوا علم نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا علم ہے. تو سائنس پر غور و فکر کرنا یہ حالات کا تقاضا ہے، اور اس کو میچ کرنا قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، یہ بھی حالات کا تقاضا ہے. کیونکہ جو اینڈ آف ٹائمز کی احادیث ہیں وہ سارے ہمارے موجودہ جو حالات، جو موجودہ دور گزر رہا ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور ہم اس وقت بڑی نشانیوں کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. حضرت امام مہدی کے بعد بڑی نشانیاں بالکل لائن میں کھڑی ہیں آگے ساری. تو ہم اس دور کے بہت قریب ہیں. تو اس لیے اس وقت ہمیں جتنی آج ضرورت ہے ان معاملات کو سمجھنے کی، اتنی شاید ہسٹری میں کبھی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ چیز میں بڑی دعوے سے آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے ہم سے 100 سال یا 200 سال پہلے، وہ اس دور میں نہیں انٹر ہوئے تھے جس دور میں ہم آج انٹر ہو چکے ہیں. تو اس کا تجربہ کسی کے پاس نہیں ہے اس دور کا. اس کا تجربہ آگے چل کے آئے گا جب ہم اس دور سے گزریں گے. ابھی جب ہم انٹر ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس دور سے انٹر ہو رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم لا علمی میں ہم بہت سے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. ہمیں یہ ملٹی ورس کے کانسیپٹ کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم حضرت امام مہدی کے بالکل قریب، حضرت امام مہدی کے بعد یہ ساری چیزیں آگے جو بڑی جنگیں جو آ رہی ہیں، جو معاملات، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، جو دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ سب چیزیں مینشن ہیں حدیث کے اندر. تو یہ سب چیزیں بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے ہیں. تو ہم نے یہ سائنٹیفک انداز میں ان سب چیزوں کو ڈیکوڈ کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور تھوڑا سا تدبر کریں، غور و فکر کریں معاملات کے اوپر، اور پلیز نیوٹرل ہو کر اور کنویں سے باہر نکل آئیں. کنویں سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. کنویں کے مینڈک کی طرح ہم کسی صورت بھی ہم ڈیکوڈ نہیں کر سکیں گے اینڈ آف ٹائمز کی احادیث کو. تو ہمیں اجازت دیں، آپ سے دعا کی ریکویسٹ ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت ذوالقرنین کے ٹاپک پر آپ کے بات کریں گے آپ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.